السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پر بات کریں گے، اور یہ ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی دفعہ جب ہم نے بات ختم کی تھی تو ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں اس وقت وہاں تک بتایا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت وفاشار بیوی تھیں، اور نبی صلی اللہ سے اپنی محبت عطا کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تنہائی پسند ہو گئے تھے، اور آپ غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں پر غور و فکر کیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ آپ کے لیے آپ کے کھانے وغیرہ کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لے جایا کرتے تھے، کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود جا کر ان کو پہنچایا کرتی تھی۔ آج ہم بات جہاں سے شروع کریں گے وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ صفت کہ انہوں نے جاہلیت میں بھی کبھی شرک نہیں کیا تھا، بہت بڑی صفت ہے۔ اس وقت پورے مکہ کے اندر صرف 4 افراد ایسے تھے جو کہ ایک دفعہ حرم کے اندر گئے، اور انہوں نے اس بات کا لوگ کر رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ہم اس شرک سے بری ذمہ ہیں۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ تو نہیں پتہ کہ صحیح راستہ کیا ہے، لیکن ہم اس شرک کو غلط سمجھتے ہیں اور شرک نہیں کریں گے۔ اور ان 4 مردوں کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ایسی خاتون ہستی تھیں کہ جنہوں نے جاہلیت میں کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے لات اور عزیٰ کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا جانے دیں لات کو اور جانے دیں عزیٰ کو، یعنی میں تو ان کا ذکر بھی پسند نہیں کرتی۔ یہ بھی اس سے بھی ان کی اس براءت کا اظہار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا کے اندر جاتے تھے اور غور و فکر کیا کرتے تھے، اور انہی راتوں میں سے ایک رات تھی، ایک مبارک رات، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اور وہی کا واقعہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ کس طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آ کے ان کو اقرا کہا، یعنی پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر آپ کو بھیجا، اور پھر دوبارہ یہی کلمات کہے، پھر آپ نے یہی فرمایا، اور پھر تیسری دفعہ انہوں نے سینے کے ساتھ لگا کر بھیجا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے دہرایا۔ تو اس طرح سے سورہ علق کی پہلی 5 آیات تھیں جو اس وقت نازل ہوئیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام اس وحی کے بعد آپ کو یہ بتانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیغمبر مقرر کیا ہے، چلے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے فرمایا کہ زمیلونی یعنی مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ تو آپ کو کپڑا اڑا دیا گیا، اور کچھ دیر جب آپ نے آرام کیا تو آپ کی گھبراہٹ اور آپ کی ہیبت کچھ کم ہو گئی، تو پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ سارا واقعہ جو ہے وہ بتایا، اور کیا کہا کہ مجھے اپنی ذات کا ڈر ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو تسلی دی۔ وہ تسلی کے الفاظ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شوہر باہر سے کسی بات کے اوپر پریشان ہو کر آتا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ غمگسار بیوی تھیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پریشانی اور گھبراہٹ کے وقت میں دلاسا دیا۔ اور کیا کہا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات گنوائیں، اور یہ صفات بھی بہت اہم ہیں، ان کو بھی ہمیں غور سے سننا چاہیے، کہ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں، غریبوں کمزوروں کی دستگیری کرتے ہیں، امانت دار ہیں،
مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یعنی ان الفاظ کے اندر بھی دیکھیں کہ وہ کون سی صفات ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کون سی چیزیں ہیں، یہ ساری کے سارے انسانوں کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا اور دستگیری کا معاملہ ہے، بندوں کی تواضع کا معاملہ ہے، جیسے دوسروں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی، مہمانوں کی تکریم، مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خاطر تواضع کرنا، پھر معاشرے کے اندر جو پسا ہوا طبقہ ہے، غریب ہیں، کمزور ہیں، ان کی دستگیری کرنا، پھر یہ ہے کہ آپ کی صفت، بہت بڑی صفت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، امین کی صفت، کہ آپ امانت دار ہیں، لوگ آپ کے پاس آ کر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ آپ کے پاس آ کر اپنی امانتیں رکھواتے ہیں، اور مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب اس بات کو دیکھیں کہ یہ باتیں کہنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ صفات ساری ہی ایسی ہیں کہ ہمیں بھی اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان صفات کے ذکر کے بعد حضرت اس مشکل وقت کے اندر کہ اتنی بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈال دی گئی، اتنی بڑی امانت کا بوجھ آپ کے اوپر ڈالا گیا، یہ وہی امانت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو، اس امانت کو پہاڑوں کے اوپر بھی نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اس کے بوجھ سے لرزتے ہیں اور کانپتے ہیں، لیکن انسان نے آگے بڑھ کر اس امانت کو اٹھایا، حامل امانت جو ہے وہ انسان بنا۔ تو یہ جب جو ہے وہ تسلی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو پھر اس کے ساتھ ہی کیا کیا، انہوں نے مزید تسلی کے لیے ان کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئے۔ یہ کون تھے؟ ورقہ بن نوفل، اور ان کی خصوصیت کیا تھی؟ وہ توحید پرست تھے، انہوں نے شرک چھوڑ دیا تھا، وہ عیسائیت کے اندر داخل ہو گئے تھے، اور انجیل کے اور تورات کے ماہر تھے، پڑھا کرتے تھے، اور ان کے سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سارا واقعہ حضرت خدیجہ نے بیان کیا، ان کے پاس آیا کرتا تھا اور پھر پیشگوئی بھی کی، کاش کہ میری زندگی ہو اور میں آپ کی مدد کروں جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا کہ کیا میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ کو سونپی گئی ہے اور اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا ہو۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اور انہوں نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ یہ اپنی امت کا نبی ہے، اور ان سے کہو کہ یہ ثابت قدم رہیں۔ اور پھر جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی وہ خاتون ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں، یعنی سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا کہ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی کہ جن کے صحیح کا واقعہ بیان کیا تو وہ ایمان لے آئیں، فوراً انہوں نے تصدیق کی، اور دوسرے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے کوئی سوال نہیں کیا اور وہ اس کے اوپر فوراً ایمان لے آئے۔ اور پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں رہتے تھے، حضرت خدیجہ کا گھر، وہ گھر بھی بڑا مبارک، بڑی افضل جگہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عرصہ حضرت خدیجہ کے ساتھ اس گھر کے اندر مقیم رہے، اس گھر میں وحی نازل ہوتی تھی، اور اسی گھر کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور باقی جو ہیں وہ ان کی اولادیں پیدا ہوئی تھیں، اور یعنی جو ایک بھرپور محبت کا گھر تھا نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی اسی گھر میں رہے تھے، یعنی یہاں تک کہ آپ نے ہجرت تک اسی گھر میں رہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ اس دین کی دعوت دینی شروع کی تو پھر اور باہر سے بھی آپ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ستاتے، آپ کی باتوں کا تمسخر اڑاتے اور آپ کو تکلیفیں دیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کی باتوں کا صدمہ لیے ہوئے گھر آتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بہت جو ہے وہ تسلی دیتی آپ کو، اور آپ کو کہتی کہ اے اللہ کے رسول، آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، کیا کوئی ایسا رسول آج تک آیا ہے جس کا لوگوں نے مذاق نہ اڑایا ہو؟ یعنی یہ تو ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ رسول جو ہیں وہ ان کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو۔ اور پھر جو ہے وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی
کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو درست ہے، اور جو مشرکین کی جو تکالیف ہیں اور جو ایذائیں وہ دیتے تھے ان کو ہلکا کر کے بیان کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ میں جب بھی پریشان ہوتا تھا میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتا تھا اور آپ مجھے تسلی دیتی تھی اور آپ کی باتوں سے مجھے تسلی مل جاتی تھی۔ تو یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس عمل کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ عورت جو گھر کے اندر ہے، باہر مرد جو پریشانیاں سہ کر آتے ہیں تو عورت ان کے لیے یعنی بیوی جو ہے وہ تسلی کا باعث بنے، اور باہر سے وہ مذاق سہ کر آیا ہے تو اندر گھر کے اندر اسے اعتبار ملے کہ وہ ایسی خاتون کے سامنے ہے کہ جہاں وہ جو بات بھی بیان کرے گا اس کی مدد کی جائے گی اور اس کی تسلی کی جائے گی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں بہترین مثال تھی کہ ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ رہی، ہمت بندھائی، مدد کی، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نہیں بلکہ وہ مسلمان جو کہ ستائے ہوئے ہوتے تھے ان کی بھی مدد کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب وہ ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، انتہائی زخمی حالت میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر لے آئے اور حضرت خدیجہ ان کے لیے کھانا بناتی رہیں اور ایسے کھانے ان کے لیے تیار کرتی رہیں جس سے ان کے جسم کے اندر طاقت آ جائے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ان کے اوپر اتنا شدید ظلم کیا گیا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ اگر کچھ اور دیر حضرت ابو بکر صدیق ان کو نہ خریدتے تو شاید وہ جان کی بازی ہی ہار جاتے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی تسلی تھی۔ ان کا گھر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک پناہ گاہ تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ اسی کے اندر جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں ہر تنگی اور ترشی کے اندر، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب ہجنی صاحبزادی حضرت رقیہ جو ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، نئی نئی ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ پہلا جوڑا تھا ینگ جوڑا جو کہ ہجرت کے لیے گیا، اور حضرت خدیجہ نے ان کو رخصت کیا۔ یعنی ایک ماں کے لیے ایک بڑی بات ہے کہ اپنی بیٹی کو بے یار و مددگار دیار غیر کے اندر اللہ کی راہ کے اندر بھیجنا۔ تو وہاں بھی لگتا ہے کہ ایک ماں ہے، اور کیسی ماں ہے کہ انہوں نے حق کی خاطر اپنی بیٹی اور داماد کو ہجرت کے لیے رخصت کیا۔ پھر جب قریش کے مظالم جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھے بنو ہاشم کے اوپر، اور بنو عبد المطلب کا جب بائیکاٹ کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں اپنے خاندان کو لے کر محصور ہو گئے، اور ایک جو ہے وہ تحریر تھی جو خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دی گئی تھی جس میں اس بات کا اعلان تھا کہ بنو ہاشم کے ساتھ نہ کوئی شادی بیاہ کیا جائے گا، نہ کوئی سماجی تعلق رکھا جائے گا، نہ ان کے ساتھ تجارت کی جائے گی، کوئی چیز نہ خریدی جائے گی ان سے، نہ ان کو بیچی جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم کے ساتھ اور بہت سے مسلمانوں کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، 3 سال اس شیب ابی طالب کے اندر آپ نے گزارے، اور یعنی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شدید ترین ایام تھے، اتنے زیادہ کہ بعض اوقات جو ہے وہ درختوں کی چھال اور گھاس کھا کر بھی گزارا کرنا پڑتا، یا درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑتا۔ اور جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک تھے بھتیجے تھے حکیم، وہ حضرت خدیجہ کو کبھی کبھی جو ہے وہ کوئی خوراک پہنچا دیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ کھانے پینے کی کوئی چیزیں لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا، اور ابو جہل کی شروع کر دی اور کہا کہ تم بتاؤ ذرا یہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو اتنی دیر میں شاعر جو ابو بختری ہے، ابو البختری، وہ وہاں سے اس کا گزر ہوا، اور اس نے کہا کہ ایک شخص ہے جو اپنی پھوپھی کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ لے کر جا رہا ہے اور دینا چاہتا ہے، اور تم اس کے راستے کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہو اور تم اس کو روک رہے ہو۔ یعنی ایک بھتیجا اپنی پھوپھی کو بھی کچھ نہیں دے سکتا۔ اور کہتے ہیں کہ ابو بختری نے جو ہے ایک اونٹ کی ایک ہڈی تھی وہاں سے اٹھا کر ابو جہل کے سر میں ماری، جسے
اس کا سر جو ہے وہ اس میں سے خون جاری ہو گیا، اور حکیم بن حزام جو تھے وہ انہوں نے اس پناہ کے بعد حضرت خدیجہ تک وہ کھانا جو ہے وہ پہنچایا۔ تو اس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مصائب کے اندر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوئیں، اور ان کا کبھی بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی نہیں نظر آتی کہ وہ ان مصائب کے اندر اور ان شدائد کے اندر پریشان ہوئی ہوں، بلکہ جو ہے وہ ایسی ہستی تھی کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی اور حق کی راہ کے اندر اپنا سب کچھ پیش کر دیا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے غور و فکر کے لیے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے ہیں کہ وہ کھانا لے کر پہنچا کرتی تھی نا، خیال رکھنے کے لیے ان کا، جو کہ آتا ہے صحیح بخاری میں بھی ذکر ہے اور تذکار صحابیات کے اندر بھی اور کتب سیرت کے اندر، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کھانا جو ہے وہ لا رہی تھی، تو حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابھی جو ہیں وہ خدیجہ آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں سالن کا اللہ کا سلام کہیں اور میرا بھی سلام کہیں، اور ان کو خوشخبری دیں جنت کے اندر ایک ایسے گھر کی جو موتیوں سے بنا ہوا ہے اور اس کے اندر کوئی شور و شغب نہیں ہوگا، یعنی نہ شور ہے اس میں اور نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی مشقت ہے، اور آپ ان کو اس گھر کی بشارت دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا گھر تیار کر رکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ خوشخبری دی تو وہ خوش ہو گئیں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تو ہے ہی سلام، اور آپ جبریل علیہ السلام کو بھی میرا سلام پہنچا دیجئے، اور آپ کو بھی سلام اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پہنچے۔ اور یعنی پھر یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب شب ابی طالب سے 3 سال کے بعد محاصرہ ختم ہوا اور مسلمان باہر، اور یہ سال جو تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو 10 نبوی ہے وہ ایک پریشانی کا سال تھا، کہ اس کے اندر تقریباً شب ابی طالب سے نکلے 6 مہینے کی مدت گزری تھی کہ ابو طالب جو ہیں وہ بیمار ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے 3 دن بعد آتا ہے روایت کے اندر کہ 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور جب وہ بیمار ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاج معالجے کی کوشش کی، اور لیکن یہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہی چیز رکھی ہے جو اس وقت آپ کو ناپسند ہے، اور وہ ناپسندیدگی کیا تھی؟ وہ موت نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب جو ہے وہ آخری جو کلمات تھے حضرت خدیجہ جب رخصت ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اے خدیجہ انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی، تمہارے محل میں اے خدیجہ جسے اللہ تعالیٰ نے روشن موتیوں سے تیار کر رکھا ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخری سانسوں کے اندر جو ہے وہ جواب دیا انشاءاللہ، یعنی اب ملاقات جو ہے وہ وہاں ہوگی۔ اور یہ کلمات جو ہیں یہ آخری کلمات تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو قبر کے نہیں ہوا تھا تو اس طرح سے ان کا جنازہ تو نہیں پڑھا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو قبر میں اتارا، اور پھر یہ ہے کہ یہ جنت المعلیٰ
الحجون جو ہے نا مکہ کے اندر، وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت خدیجہ کی نے اپنی زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا اچھا سلوک کیا، جتنی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ رہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ محبت جو ہے وہ بعد میں بھی باقی رہی، اور مختلف طرح سے وہ محبت جو ہے وہ نظر آتی تھی زندگی کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا بھی جو کوئی تعلق ہوتا تھا، حضرت خدیجہ جو ہیں وہ اس سے ویسے ہی محبت کرتی تھیں. جیسے حضرت خدیجہ کے غلام تھے زید بن حارثہ، تو انہوں نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت ہے، تو انہوں نے زید بن حارثہ جو ہیں ان کے والد اور چچا ان کو لینے کے لیے آئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو جب فوقیت دی اور غلامی کو فوقیت دے دی، اور اپنے باپ اور چچا کے ساتھ نہیں گئے، اور کہا کہ میں تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا. تو جب وہ باپ اور چچا چلے گئے حیرت کے ساتھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا. تو جو حضرت زید تھے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت تھی. پھر اسی طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھیں، ظاہر ہے رضائی ماں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبت تھی. تو ایک دفعہ حضرت خدیجہ کی زندگی کے اندر حلیمہ سعدیہ آئیں، تو حلیمہ سعدیہ کو دیکھ کر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے ان سے محبت سے پیش آئے، لیکن حضرت خدیجہ بھی ان سے اتنی زیادہ محبت سے پیش آئیں کہ ان کو 40 بکریاں اور سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ دیا. جب وہ جو تھے حضرت جو علی تھے، بچے ہی تھے ابھی، تو جو تھے تنگ دست تھے ابو طالب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا، جو کہ ان کے چچا زاد بھائی تھے. تو حضرت خدیجہ کے گھر میں جب حضرت علی آتے ہیں، تو حضرت خدیجہ نے ان کی اسی طرح سے پرورش کی جس طرح اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں. اور یعنی یہ وہ چیزیں ہیں، ان کے اوصاف ہیں کہ جو زندگی کے اندر ایک محبت کا تعلق، ایک پیارے سے گھر کا تصور جو آتا ہے کہ جس کے اندر ایک شخص جو ہے، ایک میاں بیوی کا خیال رکھ رہا ہے اور بیوی میاں کا خیال رکھ رہی ہے، اور یہ صرف فرائض کے اندر نہیں ہے بلکہ ہر طرح سے سکون، ایک راحت پہنچانے کا اہتمام، ایک دوسرے کو اون کرنے کا اہتمام، اور یہی گھر کی بنیادوں کے اندر بنیادوں کو مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں. اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چلی گئیں تو ان کی بہت غمزدہ رہتے تھے، بہت پریشان رہتے تھے، گھر کی حالت، بچے چھوٹے. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور جب جو ہے، لیکن حضرت خدیجہ کی جو یاد ہے وہ ہمیشہ آپ کے دل میں تر و تازہ رہتی. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف نہیں لے جاتے تھے جب تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اچھی طرح سے پیارا سا ذکر، پیارا تذکرہ نہیں کر لیتے تھے. اور اسی طرح جب گھر تشریف لاتے تھے تو بھی آپ کا تذکرہ کیا کرتے تھے. اور پھر وہ ساری چیزیں جو حضرت خدیجہ سے تعلق رکھتی تھیں ان کا بھی بڑا احترام کرتے تھے. جیسے حضرت حالہ تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، تو ان کی آواز حضرت خدیجہ سے ملتی جلتی تھی. تو وہ جب بھی آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے، اور ان کو ایک دم وہ یاد آ جاتی، حضرت خدیجہ کی یاد آ جاتی کہ ان کی آواز ان سے ملتی ہے. پھر یہ ہے کہ کوئی بھی جب تحفہ دینا ہو، چن چن کے ان کا حصہ نکالا کرتے اور ان کا خیال رکھتے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی اور بیوی سے اتنا زیادہ جو ہے وہ حسد محسوس نہیں ہوتا تھا جتنا مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا تھا. اور ایک دفعہ میں نے کہا کہ وہ بوڑھی عورت جو ہیں وہ تو فوت ہو گئی ہیں اور آپ ان کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ناراض ہوئے، اور آپ نے کہا کہ خدیجہ نے میری اس وقت مدد کی جب جو ہے کسی اور نے میری مدد نہیں کی. انہوں نے اس وقت میری تائید کی اور مجھ پر ایمان لے آئی جب دوسروں نے میرا انکار کیا. اور انہوں نے جب بھی میں پریشان ہوا انہوں نے مجھے تسلی دی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے اولاد دی. تو یعنی وہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آئندہ میں ان کا جو ہے وہ ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہوں گی. یعنی وہ جو بوڑھی کہہ دیا تھا کہ
بوڑھی ہیں اور ابھی تک آپ کے دل جو ہے وہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں آئندہ ایسا نہیں کہوں گی. تو یعنی کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ حضرت خدیجہ کے ساتھ بہت ہی یعنی وہ ان کا انس تھا اور وہ محبت تھی جو کہ بعد میں بھی رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ بھی اچھا کرتے تھے, ان کے رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے اور ان کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھتے تھے. تو ان ساری چیزوں کے اندر ہمارے لیے بہت اچھی مثال ہے کہ ایک اچھا گھرانہ کیسا گھرانہ ہوتا ہے. کیونکہ ہم یہ جو ازواج مطہرات کا ذکر پڑھ رہے ہیں تو اس سیرت کے بیان کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم ان اطوار کو, ان عادات کو جن کے وجود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر امت کے لیے ایک بہترین گھرانہ بنا, تو ہم جو ہے وہ اس سے روشنی حاصل کریں اور ہم اپنی زندگیوں کو ویسا ہی بنانے کی کوشش کریں. تو اگر میں بالکل جو ہے وہ اس کو چند چیزوں کو صرف جو کہ تذکرہ ہو چکا ہے صرف نمایاں کروں تو یعنی اس میں ایک تو سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ تو توحید اور توحید سے محبت, یہ حضرت خدیجہ کے اندر پائی جاتی تھی. پھر یہ تھی کہ دولت مندی تو تھی لیکن دولت سے محبت نہیں تھی. یعنی ہمارے گھروں کے اندر بہت زیادہ بعض اوقات تلخی جو پیدا ہو جاتی ہے وہ اسی پیسے کی کھینچا تانی کے اوپر. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھرانہ ہمیں اس سے پاک نظر آتا ہے کہ وہاں ایسی کوئی کھینچا تانی نہیں تھی, بلکہ آپ دولت مند خاتون تھیں لیکن آپ نے اپنی دولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی تھی. صرف دولت ہی نہیں, اپنے کے اندر تسلی, یعنی یہ جو ہے بہت بڑی صفت ہے کہ ایک بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر سے اس کے مصائب کو کم کرنے والی ہو, اس کو تسلی دینے والی ہو مشکل کے اندر, اور یہ چیز بھی حالات کو, گھر کے حالات کو بہت اچھا اور بہت بہتر بناتی ہے. اور یعنی ایسی تسلی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر وحی نازل ہوئی تو خود بھی تسلی دی, خود بھی آپ کی صفات جو ہیں وہ ان کو اجاگر کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اور پھر مزید تسلی کے لیے آپ کو ایک عالم جو کہ تورات کے عالم تھے, انجیل کو پڑھتے تھے, ورقہ بن نوفل جو ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے, ان کے پاس لے کر گئی اور ان سے بھی تسلی دلوائی. اور پھر یہ ہے کہ دعوت کی راہ کے اندر جو مشکلات آتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, باہر جو ہے وہ کسی نے تند و ترش کلمات سے آپ کے اوپر حملہ کیا, یا کسی نے آپ کے اوپر اوجھ رکھ دی, یا کسی نے آپ کے اوپر آپ کو جو ہے وہ چادر کو بل دے کر آپ کے گلے میں جو ہے وہ گلا گھونٹنا چاہا, جس بھی طرح کی مصیبتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ان زخموں کو بھی دھوتی تھی اور اس گرد کو بھی صاف کرتی تھی اور ساتھ ساتھ تسلی بھی دیتی تھی. اور تسلی کے بڑے پیارے کلمات کہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان سب کے ساتھ یہی پیش آیا ہے, اور یہ بات جو ہے یہ بہت ہلکا کر دیتی ہے. یعنی آج بھی ہم دیکھیں تو نفسیاتی طور پر بھی آدمی کو اگر پتہ چلے کہ ہاں اس مشکل کے اندر وہ تنہا نہیں ہے, بلکہ اور بھی بہت سے لوگ جس نے بھی یہ راستہ اختیار کیا, اس راستے کی مشکل یہ ہے تو اس کی تکلیف جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ اللہ کی خاطر وہ ان مصائب کو برداشت کر رہا ہے, وہ اللہ جو قدردان ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قدردانی پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کے اندر موتیوں کے گھر کی بشارت ملی. یعنی ویسے تو ہمیں عشرہ مبشرہ کا ہم ذکر سنتے ہیں نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی جنت کی, لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ذات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی اور اس محل کی بشارت دی جو اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے. اور ایک تو اس کی زینت ہے کہ زیب و زینت کہ وہ موتیوں کا بنا ہوا محل ہے, بہت خوبصورت محل ہے. اور دوسرا اس کی صفت کیا ہے کہ اس میں شور و شغب نہیں ہوگا, کوئی زحمت اور کوئی مشقت نہیں ہوگی. یعنی مشکلیں جتنی ہیں وہ تو دنیا کے اندر ہیں. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دنیا سے جا رہی تھی تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اس گھر میں ملاقات ہوگی, جنت کے اس محل میں ملاقات ہوگی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس دنیا کی بہترین
عورتوں میں سب سے پہلے جو ہیں وہ مریم بنت عمران ہے. اس امت کی بہترین عورتوں میں جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یعنی امت مسلمہ سے پہلے کی بہترین عورتوں میں حضرت مریم بنت عمران ہے، اور اس امت کی بہترین عورتوں کے اندر حضرت خدیجہ ہیں، جن کو جنت کی سرداری ملے گی کہ وہ بہترین خاتون ہیں جو کہ جنت کے اندر جائیں گی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حد تک ہم آہنگی کرتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی باقاعدہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتی تھیں، کیونکہ ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عموماً 3 نمازیں پڑھتے تھے، جیسے صبح کی نماز پڑھی اور پھر دوپہر کو پڑھی اور رات کو پڑھی، تو حضرت خدیجہ بھی ان اوقات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت علی کے اور حضرت زید بن حارثہ ان 3 کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نماز پڑھا کرتی تھی. کیونکہ نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز جو ہے اس کا طریقہ سکھایا تھا، وضو کا طریقہ سکھایا تھا اور نماز کا طریقہ سکھایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نماز پڑھنے جب کھڑے ہوتے تھے تو حضرت خدیجہ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتی تھی. اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر چلائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھروں کو بھی ویسا ہی پرسکون گھر بنائے، اسی کا عکس بنائے، ویسے ہی گھر کا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اور دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ، جو کہ بہترین گھر ہیں دنیا کے اندر. اگر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی سب سے اچھا گھر ہے تو یہ وہ بہترین گھر ہیں. دنیا میں ہم بہت سی خواتین کو دیکھتے ہیں، جب بڑی خواتین کا تو عموماً ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا جی آپ کیا کرتے ہیں، اور ہم بہت حیران ہو کر کہتے ہیں کہ حضرت کہ دنیا کی جو نامور خواتین ہیں، الزبتھ ٹیلر جناب، وہ تو اپنے میاں کے لیے ناشتہ خود بناتی تھی، فلاں جو ہے وہ یہ گھر کا کام کرتی تھی، فلاں لیکن ان سب مثالوں سے زیادہ بڑی مثال جو ہمارے لیے ہے وہ امہات المومنین کی مثالیں ہیں، جس میں ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ پڑھا کہ ان کی مثال جو ہے وہ بہترین مثال ہے. ان کے گھر کے اندر کے معاملات کے اندر، گھر کے باہر کے معاملات کے اندر، مشکلات کے اندر، اور دوسروں کو حق کی راہ میں ان کا راستہ ہموار کرنے کے لیے، اور یعنی یہ جو گھرانہ ہے وہ بہترین گھرانہ نظر آتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.